بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج سے ہم مائکروسافٹ آفس کورس کا سٹارٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ مائکروسافٹ آفس ہے کیا، واٹ از مائکروسافٹ آفس۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یاد رہے کہ مائکروسافٹ آفس سافٹ ویئرز کا ایک پیکج ہے۔ یہاں پر ہم بک پہ چلتے ہیں، بک کے اندر ہم تھوڑا سا مضمون ریڈ کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ آفس چند سافٹ ویئرز کا ایک پیکج ہے جسے مائکروسافٹ کمپنی نے اگست 1988 کو پہلی دفعہ متعارف کروایا۔ اس پیکج میں موجود سافٹ ویئرز کو خاص طور پر دفتری کاموں میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا پاکستان اور دنیا بھر کے مختلف چھوٹے بڑے اداروں میں مائکروسافٹ آفس پیکج کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اس پیکج میں استعمال ہونے والے نہایت اہم سافٹ ویئرز مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ، جنہیں اس کورس کے دوران تفصیل سے پڑھا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ ان کے آئیکنس دیکھ سکتے ہیں، مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل اینڈ پاور پوائنٹ۔ یاد رہے کہ مائکروسافٹ آفس ایک پیکج آف سافٹ ویئرز ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از مائکروسافٹ آفس، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مائکروسافٹ آفس از اے سافٹ ویئر، بلکہ سافٹ ویئر کا ایک پیکج، سافٹ ویئرز کا ایک مجموعہ۔ اب ان سافٹ ویئرز کے اندر اگر بات کی جائے ورڈ کی، تو ورڈ ڈاکومنٹیشن کا سافٹ ویئر ہے۔ ورڈ میں بنی ہوئی فائل کو ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے۔ ڈاکومنٹ کے اندر سی وی ہیں، لیٹر پیڈ، انگلش کی تحریریں، انگلش کمپوزنگ کے جتنے بھی کام ہیں یہ مائکروسافٹ ورڈ کرتا ہے۔ اسی طرح مائکروسافٹ ایکسل کیلکولیشن اور مینجمنٹ کا سافٹ ویئر ہے۔ جتنے ہمارے کیلکولیشن سے ریلیٹیو کام ہیں، جتنے ہمارے اکاؤنٹ سے ریلیٹیو کام ہیں، پے رول شیٹس ہیں، اکاؤنٹس کے کام ہیں، یہ تمام کے تمام ایکسل بڑے بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ پھر اسی طرح پاور پوائنٹ ہمارا پریزنٹیشن سے متعلق سافٹ ویئر ہے۔ وہ چیز اگر کسی کو پڑھانے کی ضرورت ہے، کسی کو کچھ سمجھانا ہے، تو اس کے لیے پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ پریزنٹیشن بنی ہوئی، آپ پاور پوائنٹ کے اندر بنی ہوئی پریزنٹیشن فل سکرین کے اندر چلائی جا سکتی ہے یا پروجیکٹر میں چلائی جا سکتی ہے۔ مزید ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پر ڈیٹیل سے مائکروسافٹ ورڈ کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر انگلش ڈاکومنٹ کی تیاری اور اردو بھی بآسانی لکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکومنٹ سے مراد لیٹر، سٹوری، ایپلیکیشن، مضامین، آرٹیکل، رپورٹس، تھیسز وغیرہ یا اس طرح کے بہت سارے پیپر ہو سکتے ہیں جو کہ ورڈ کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے سی وی، لیٹر پیڈ، پمفلٹ، بکس وغیرہ کی تیاری اور کمپوزنگ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مائکروسافٹ ورڈ کو ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی دنیا میں ایک ضروری سافٹ ویئر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح مائکروسافٹ ایکسل ایک بڑا ہی بہترین اور ضروری سافٹ ویئر ہے۔ ایکسل کو کیلکولیشن اور مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکسل پیکج میں موجود سپریڈ شیٹ پروگرام ہے۔ ایکسل کا لفظ انگلش ورڈ ایکسیپشنل سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب نہایت اعلیٰ، پائیدار یا بہترین وغیرہ کے ہو سکتی ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل کو پہلی مرتبہ 30 ستمبر 1985 کو ریلیز کیا گیا، لیکن بعد میں 19 اپریل 2000 کو باقاعدہ طور پر اسے مائکروسافٹ آفس پیکج میں شامل کر دیا گیا اور آج تک یہ اسی پیکج کا حصہ ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل کو بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کیلکولیشن، اس کے اندر ارتھمیٹک سیریز، ارتھمیٹک آپریٹرز، لاجیکل آپریٹرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ایم ایس ایکسل کو بک کیپنگ یا ریکارڈ کیپنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایم ایس ایکسل ڈیٹا بیس جیسے کہ فلیٹ ڈیٹا بیس اور منی ڈیٹا بیس وغیرہ بنانے کا کام بھی کرتا ہے۔ نیز ایم ایس ایکسل میں ہر قسم کا اکاؤنٹس ورک نہایت آسانی سے کیا جاتا ہے، جس میں انکم اور اخراجات وغیرہ کے کام، بیلنس شیٹ، پے رول شیٹ یا پھر سٹاک مینٹیننس جیسے تمام تر کام شامل ہوتے ہیں۔ نیز پاکستان یا دنیا بھر کے اندر ایم ایس ایکسل سے متعلق زیادہ تر جابس دستیاب ہوتی ہیں، جن میں ڈیٹا انٹری آپریٹر، کمپیوٹر آپریٹر، سینئر یا جونیئر کلرک، مینیجر یا پھر اکاؤنٹس وغیرہ کی جابز اس میں شامل ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسل میں موجود ورک شیٹ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ ایکسل میں موجود فنکشن اور چارٹ دنیا بھر میں آف لائن یا آن لائن ورکنگ کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایم ایس پاور پوائنٹ، بات ہو چکی ہے کہ ایم ایس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا سافٹ ویئر ہے۔ پریزنٹیشن سے مراد ایسا مواد ہو سکتا ہے جسے دوسروں کو پڑھانے یا سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاور پوائنٹ میں نہ صرف تصاویر کو اینیمیشن یعنی کہ متحرک انداز میں چلایا جا سکتا ہے، بلکہ اس پروگرام میں ویڈیو کلپ بھی بآسانی چلائے جا سکتے ہیں۔ پاور پوائنٹ سافٹ ویئر بھی شروع سے ہی آفس پیکج کا حصہ ہے اور آج تک اسی پیکج کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔
पावर पॉइंट भी हर एतबार से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स के दौरान हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डिटेल डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तफसीलात क्या हैं इसको आप जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिटेल्स के अंदर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसके अलावा भी दौरे हाज़िर के अंदर इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर शामिल हो चुके हैं, जिसमें आउटलुक है, वन ड्राइव है, ड्रीम वीवर है, वगैरह वगैरह, इस तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर। डेवलपर इसके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। रिलीज़ इसको पहली दफ़ा किया गया 19 नवंबर 1990 को। इसी तरह बेटा वर्जन के अंदर इसको रिलीज़ किया गया। फिर इसकी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किसी भी वर्जन के अंदर बआसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। 102 लैंग्वेजेस के अंदर ये स्वीट जो है वो दस्तयाब है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी माइक्रोसॉफ्ट www.office.com के नाम से मौजूद है, आप इसका विजिट कर सकते हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप हासिल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने से पहले इसकी क्या हदायत है। याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए यूज़र के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सेटअप फाइल होना ज़रूरी होता है। इस सेटअप फाइल को हासिल करने के 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, बाज़ार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की CD खरीदी जा सकती है जिसके अंदर सेटअप फाइल मौजूद होती है। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं जहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। नंबर 3, अगर पहले से किसी दोस्त या दुकानदार ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड कर रखा है तो आप इस फाइल को USB या मेमोरी कार्ड में पेस्ट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, जिसे बाद में इंस्टॉल किया जा सकता है। तो 3 तरीके जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हासिल करने के हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस हिस्से के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है और क्यों इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगले हिस्से के अंदर हम बाकायदा तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंटरनेट से जाकर डाउनलोड करेंगे और फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी करेंगे। कोई बात पूछने वाली है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, फिर अगली हिस्सा जो है उसका शुरू करते हैं। ठीक है जी, समझ आइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अच्छे तरीके से जान चुके हैं तो फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।